کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ نبی معجزہ کا اظہار کرے، نبی کی زبان سے نکلا ہوا جو بھی کلمہ ہو وہ سچا ہو، جھوٹا نہ ہو، اخلاق کے دائرے میں ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، میرے بعد قیامت تک 30 بڑے دجال کذاب آئیں گے، 30 بڑے دجال کذاب آئیں گے، سب جھوٹے ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، نہ ان کے پاس معجزہ ہے، نہ ان کی باتیں ہیں۔ مرزا قادیانی تھا، اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، اس کے حالات پڑھ کے دیکھو، جو بولتا تھا وہ سارا جھوٹ نکلتا تھا، جس کے بارے میں پیشن گوئی کرتا وہی جھوٹ نکل آتی۔ لیکن جن کو رب نے عقل نہیں دی یا جن کی رب نے عقل چھین لی، ایک بندے کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ وہ مرزائی اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے تو وہ مرزائی بن گیا اور بڑے بڑے مناظرے کرنے لگا۔ وہ کہتا تھا مجھے خود اللہ کی جانب سے مجھے خود پتہ چلا، میں کسی کی باتوں میں نہیں آتا۔ اس نے کہا میں نے استخارہ کیا تھا کہ یہ مرزا نبی ہے یا نہیں، تو استخارے میں مجھے پھر آیا کہ یہ نبی ہے، اس پر ایمان لاؤ، تو میں لے آیا۔ اس نے کہا اگر نبی نہ ہوتا تو میں نے استخارہ کیا تھا، اللہ کی جانب سے مجھے صحیح خبر آتی، شیطان کا مجھ پہ غلبہ نہ ہوتا۔ بڑا عرصہ وہ مرزائی رہا، ایک اللہ والے سے اس کی ملاقات ہوئی، نام ابھی میرے ذہن میں نہیں، مناظرے کے لیے۔ تو اس نے کہا میں نے استخارہ کیا تھا، اللہ کی جانب سے مجھے بتلایا گیا۔ انہوں نے کہا اللہ کی جانب سے نہیں بتلایا گیا، شیطان کی جانب سے بتلایا گیا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جب تو نے کہا میں استخارہ کروں گا، نبی کی نبوت پہ تو نے شک کیا اور اپنے ایمان ہی چھین لیا۔ جب تو نے ذہن میں یہ بات لائی کہ یہ نبی ہے یا نہیں، گویا تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر شک آ گیا۔ جب تو نے کہا میں استخارہ کروں گا، اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو کسی نبی سے معجزہ طلب کرے دجال کذاب سے کہ تو علامت یا گواہی دے یا کوئی ثبوت دے، وہ اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے دلیل نہیں مانگنا کہ بھائی تو نبی ہے تو دلیل پیش کر، نہیں، ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ بن کر آ جائے، اچھے اخلاق والا ہو، اچھی سیرت والا ہو، اچھے علم والا ہو، دنیا کا سارا علم آئے، ہم پھر بھی نبی نہیں مانیں گے، جتنا مرضی اچھا ہو جائے، کیونکہ وہ تو دجال اور کذاب ہے۔ دلیل تو تب مانیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا۔ جب دروازہ بند ہو گیا تو اب جتنا مرضی بندہ واقعات دکھائے، بشارتیں دکھائے، معجزات دکھلائے، کرامتیں دکھلائے، اچھا اخلاق ہو، اچھا مال ہو، اچھی شکل و صورت ہو، فصاحت و بلاغت میں عمدہ کلام کرتا ہو، جتنا مرضی ہو، لیکن ہم اس پہ لعنت بھیجیں گے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا کہ دلیل نہیں مانگنی، سر قلم کرنا ہے۔ تو اس اللہ والے نے کہا تو نے جب یہ کہا کہ میں سوچوں گا اور استخارہ کروں گا کہ یہ نبی ہے یا نہیں، رب نے ایمان چھین لیا۔ جب ایمان نہ رہا تو شیطان کا تجھ پہ غلبہ آ گیا، تجھے خواب میں کہنے والا شیطان تھا جس نے تجھے مرتد بنا دیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات لگی، اللہ نے دوبارہ ایمان کی توفیق دی۔ کوئی نیکی اس کی اللہ کو قبول ہوگی کہ اللہ نے اس کو دوبارہ مرنے سے پہلے ایمان کی توفیق دے دی۔ تو یہ ختم نبوت میں شک کرنا بھی، سوچنا بھی ایمان ختم کر دیتا ہے۔ ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔